میں تو سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول سے بڑھ کر مہینہ کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. لیکن بہر صورت ایک عمومی نظریہ اور عمومی بات عرض کر رہا ہوں قبلہ. اس کے مطابق لوگ جاتے ہیں، ان کو نصیب ہو رہا ہے. تو یہ بات بالکل حقیقت سے وقت بتا رہا ہوں. وہاں جانے والے جتنے لوگ بھی ہیں، جو میں دیکھے میکسیمم لوگ دیہاتی بیچارے جن کو اردو بولنی نہیں آتی، ٹھیٹھ پنجابی بولنے والے لوگ، وہ لوگ بھی وہاں جا کر عربی بن جاتے ہیں. اور ابھی ہم واپسی اتر رہے تھے تو ایک فیملی، وہ اچھی خاصی دیہاتی فیملی تھی، لیکن وہ ساری فیملی نے کیا کیا، واپسی پہ آنے کے وقت انہوں نے وہ جبے پہن لیے بڑے والے، رومال ڈالی، اور وہ بلیک کلر کے جو رکھتے ہیں نا وہ لوگ، وہ سہا رکھ لیا، عربی بن کے وہاں سے آتے. یہ شوق ہے ہمارا، شوق. لباس سے محبت، حضور پاک سے محبت. یہ حضور پاک کے دیس کا لباس ہے. حضور پاک کا یہ لباس نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، یہ جو اب توپ پہنتے ہیں، یہ توپ عربوں کی ایجاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ نہیں تھی. حضور کا لباس تو تہبند اور کرتا ہے. اس زمانے میں جو لباس تھا وہ تہبند اور کرتا تھا، وہ پہنا جاتا تھا. ایک بہر صورت تو ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصی مہربانیاں، خصوصی عنایتیں، خصوصی شفقتیں کہ عمرہ شریف کا ارادہ کیا، اسباب ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا. اب میری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ جو میکسیمم دن مجھے ملتے ہیں وہ میں مدینہ پاک میں گزاروں. تو اس سال ہم نے ارادہ کیا تو 1 جولائی کو میں یہاں سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہو گیا. میری جو فلائٹ تھی میری مدینہ پاک کے لیے، اس کا جو ٹائمنگ تھی وہ 12:30 تھی. 12:30 پونے 1 یہاں سے PIE کی فلائٹ نے روانہ ہونا تھا. لیکن اتفاق کی بات، انہوں نے ٹائمنگ پہلے کر دی اور 11:45 فلائٹ میری یہاں سے اڑ گئی. ہم لوگ فیصل آباد سے روانہ ہوئے. فیصل آباد سے اس دفعہ پہلی دفعہ میں فیصل آباد ایئرپورٹ دیکھا میں نے، تو میں نے کہا یار بہت ہی مایوسی ہوئی. فیصل آباد ایئرپورٹ دیکھے، بہت چھوٹا ایئرپورٹ ہے. میں کہا اس سے بڑا تو ڈائیو گڈھا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ایئرپورٹ ہے چلا ہے. بہر صورت اللہ تعالیٰ حافظ جی کے درجات بلند فرمائے. حافظ جی کے کچھ مرید تھے وہاں پر صاحب، انہوں نے بڑی محبت فرمائی، اللہ ان کو ذائقہ عطا فرمائے. اور اس سرکار کی گفتگو حضور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دعا دی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. مرید خود ایسے کام کرتا ہے، اس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ شیخ کے قلوب کی انتہا سے دعا نکلتی ہے. کچھ لوگ زبردستی دعا بھی لیتے ہوتے، یہ نہیں کہ لیتے ہوتے، لیکن وہ دعا ہوتی ہے. مگر وہ دعا جو شیخ خود دیتا ہے نا، وہ بہت دور تک جاتی ہے. تو وہ لڑکا اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے جس طرح میرا خیال کیا، وہ پیروں کی طرح مجھے اندر لے گیا، سارے معاملات منٹوں میں طے کروا کر آرام سے میں بٹھا دیا. پہلے کہنے کا کہ آپ کچھ پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں یار، میں عادت نہیں ہے اس وقت، کیونکہ سفر میں یہ ٹینشن رہتی ہے کہ بھائی اگر کچھ زیادہ پی لیتے ہیں آپ تو واش روم میں جانا پڑے. اور یہ قیمتی ترین سفر ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ انتہائی طہارت کے ساتھ اور پاک صاف ہو کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلامی کا شرف ملے. میں اپنی نیت بتا رہا ہوں، اوروں کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹ اور جو مدینہ پاک ایئرپورٹ ہے اس پر بھی بغیر وضو داخل نہیں ہونا چاہیے. میرا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو. آج شیو لا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بٹ صاحب دیر آئے درست آئے اللہ ادھر ادھر گیا. او فدا پکڑ لو، بہت شکریہ. گھر دیا بیٹا. حضور پاک علیہ السلام کی مہربانی عنایت. تو میں نے اسے کہا بھائی میں تو اس کا پیتا بہتا نہیں ہوں، لیکن ایک شوق ہوتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ کافی پیوں. ایک اچھا مجھے شوق ہے، میں ذاتی میرا طور پر. تو کہا حضور میں کافی لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. وہ بڑی شاندار انہوں نے خود کافی بنا کے لے کر آئے. میں عرض کروں دوستوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ضیافت ہوتی ہے ساری، یہ حضور پاک کا صدقہ ہوتی ہے. یہ جتنی ضیافت یہاں سے مدینہ پاک سے شروع ہوتی ہے وہ حضور کی مہربانی کی صدقے ہوتی ہے. اپنا کمال تو نہیں ہے نا، آپ کسی کے دل میں محبت ڈال نہیں سکتے، حضور پاک مہربانی فرماتے.
تو الحمدللہ بر وقت جہاز روانہ ہو گیا ہمارا یہاں سے. تقریباً کوئی 1 بجے جب بج گئے تو میں نے کہا کہ 1 بج گیا تو اب ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. جہاز میں ظہر کی نماز وغیرہ پڑھی. تقریباً وہ لوگ کھانا وغیرہ لے کر آ گئے. یہ ایک اچھی بات ہے, کھانا اچھا مل جاتا ہے. باقی سیٹوں کی حالت تو بہت نازک ہوتی ہے. اور جو حالت بھی ہے کہ میں نے اس دفعہ دیکھی تو میں نے خدا کی پناہ ہی مانگی. میں نے کہا یہ اب آخری دموں پہ کہ نا اسے کہتے ہیں, وہ حال تھا اس کا. لیکن باہر صورت حضور کی کرم نوازی ہم پہنچے. آپ یقین مانیے مدینہ پاک میں ایک تھوڑا بہت خیال گزرتا ہے امیگریشن کا کہ یہاں کو بندہ پریشان نہ ہو. لیکن آپ حضور پاک علیہ السلام کی مہربانی یہ تھی کہ ہم ودن 5 منٹس, ہارڈلی 5 منٹس امیگریشن کروا کر دخول کی مہر لگوا کر ہم لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے. اور 15 منٹ میں سامان آ گیا. 15 منٹ لگے صرف. جبکہ یہاں جب لاہور اترے ہیں تو 1.5 گھنٹہ لگا سامان آنے میں. امیگریشن 5 منٹ میں ہو گیا تھا, مگر سامان کے نکلتے 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمیں. لیکن وہاں کی بات ہی اور ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہاں کا نظام خدائی نظام ہے, خدائی نظام ہے. میں ایک خاص بات بتاؤں آپ کو. کچھ لوگوں نے ایک دفعہ شکایتاً یہ بات کہی کہ وہ جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں شرطے, پہلے جب ہم جایا کرتے تھے حضور کے زمانے میں تو وہ متوع ہوا کرتے تھے. متوع وہ علماء تھے, عالم دین تھے وہ لوگ. علماء علم پڑھ کے وہ لوگ آیا کرتے تھے. ان کا ایک سیٹ اپ رکھ رکھاؤ اور ہوتا تھا. وہ پرسن ٹو پرسن ڈیل کرتے تھے. یعنی بعض لوگوں کو فوراً رخصت کر دیتے تھے, بعض لوگوں کو ٹھہرا لیتے تھے, بعضوں کو وقت دیا کرتے تھے. تو میں جب حضور کے ساتھ مواشی کے سامنے حاضر ہوتا تھا تو یہ سال ہر سال کا معمول بتاؤں, حضور خود روانہ ہوں وہاں سے تو روانہ ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کو انہوں نے کہا ہو کہ آپ چلے جائیں. اور یہ بات یاد رکھو, کائنات کے کسی مقام پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں. مواضع شریف جو سنہری جالیاں ہیں وہ واحد مقام ہے پوری کائنات میں جہاں کے متعلق آپ بالکل ٹھنڈیفائی ہو گئی یہ بات کہہ سکتے ہیں اس وقت جو میں کھڑا ہوں نا حضور پاک کے سامنے کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں. آگے میرا نصیب کہ میں وہاں کہاں تک پہنچتا ہوں, وہ کرم نوازی ہے. عرض معروض پیش ہو جاتی ہے, حضور کے دربار میں رقم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ اس پر عمل ڈرامہ شروع ہوتا ہے. وہ اب جو نظام بن گیا 2019 کے بعد 2023 میں, انہوں نے وہ سارے متوع اور علماء وہاں سے ہٹا دیے اور ٹوٹل مسجد نبوی کا جو نظام ہے وہ فوج کے ہاتھ میں چلا گیا. فوج کے ہاتھ وہ لڑکے نوجوان فوجی لڑکے ہوتے ہیں جو سامنے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, سامنے لائن کھڑے ہوتے ہیں. میں ایک دم سنا تھا کہ غلام علی اور میں حضور کے حیات میں جب گئے مواشی کے سامنے تو پیچھے بیٹا الطاف صاحب حضور کے زمانے میں اور غلام علی میرے ساتھ ہم گئے حاضری کے لیے. تو مجھے شوق ہی ہوا کرتا تھا, اپنے شوق کی بات کروں, کہ میں بہت تیار ہو کے جاؤں مواشی کے سامنے. میں کپڑے بڑے شاندار پہنوں, ویسٹ کوٹ پہن کے جاؤں, رومال خوشبو لگا کے, بہت ایک جیسے آپ اہتمام کرتے ہیں نا, تیاری کرتے ہیں, اس تیار ہو کے میں نا جاؤں. ٹوپی میں نہیں سے نہیں لیتا وہاں جا کے مدینہ شریف میں. وہاں گنج کے آنے کے بعد 2 پلی پہننا مشکل ہوتی تھی, گول ٹوپی پہنتا تھا میں, گول پہن. تو نئی خوبصورت ٹوپی لینی اچھی والی, ایک دم اونچی ٹوپی لے کر آ گیا. اونچی ٹوپی تھوڑی بڑی تھی, جو عمانی پہنتے ہیں نا وہ اپنا یہ میمنوں والی بڑی ٹوپی, وہ اوپر لے کے بول سے بڑی خوبصورت نقش ٹوپی تھی. تو حضور نے چہرہ دیکھا سرکار نے میری طرف, تو حضور کا رنگ بدل گیا سرکار کا. ہمارے لگے غلام فرید حضور کے دربار میں اونچی ٹوپی پہن کے نہیں جاتی. حضور کی بارگاہ میں ٹوپی نیوی ہونی چاہیے, نیچی ٹوپی ہونی چاہیے, بہت گری ہوئی ٹوپی ہونی چاہیے. اونچی ٹوپی ہو تو رہے نا حضور کی بارگاہ میں پسند نہیں کیے جاتے. لوگوں میں مزاج ہے, لوگ بڑے بڑے تورے پہن کے جاتے ہیں,
بڑے بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے شملے، اپنے اپنے مزاج سے لوگ جاتے ہیں. تو میں نے بھی بڑی خوبصورت ٹوپی بنائی. میں نے کہا یار یہ اچھی ٹوپی لگ رہی ہے. حضور ناراض ہوئے. تو پھر میں اس کو نیچے کرتا گیا. بیٹا تو نیچے کر لی میں نے کہا یار مقصد کچھ اور ہے، تو بندہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے. تو میں وہ ٹوپی سیکھ کے لے گیا. تو میں جا رہا تھا، غلام علی اور میں دونوں تھے، حضور کے حیات کی بات سنا رہا ہوں. تو دائیں طرف ایک ان کے متوع کہتے ہیں ان کو، وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے میری طرف دیکھا اور 3 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 3 دفعہ عربی نے میری طرف دیکھ کے ماشاء اللہ کیا. یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی کہ انتہا نہیں. میں کہا یار یہ کسی کی تعریف نہیں کرتے، خدا نے ان کو غنی رکھا ہوا ہے، عربوں کو. ان کا مزاج بہت عالی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ اتنی بادشاہت ہے کہ بادشاہت کی بھی بادشاہت ہے. نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نعمتوں کا نہیں ہے. آپ مکہ مدینہ میں جائیں، آپ سے مزاق گھومیں، آپ کہیں گے جنت یہی ہے. اس لیے کہ آپ کسی نعمت کے بارے میں سوچیں، وہ نعمت وہاں موجود ہوگی، نظر آئے گی آپ. لیکن دونوں شہروں میں ایک فرق یاد رکھنا دوستوں، دونوں شہروں میں ایک فرق ہے. کیا کہ مکہ شہر کے لیے دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے. مکے کی برکت کے لیے، مکے کے رزق کے لیے، مکے کے مد اور سا میں برکت کے لیے دعا کرنے والے کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور مدینے کی دعا کرنے والے تاجدار کائنات تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی مقبول ہے، لیکن اس کا لیول اور ہے. لیکن جو دعا آقا نے کی کہ اے اللہ تو مدینے کے مد اور سا میں برکت عطا فرما، مدینے کو برکت عطا فرما، آقا کی دعا اس کا لیول اور ہے، اس کا لیول اور. حضور سید الانبیاء ہیں. یہاں ایک خاص نقطہ بیان کر دوں. یہ تمام علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، صوفیاء کی بات نہیں کر رہا. صوفیاء کا عقیدہ سے کئی گنا آگے ہے. جو صاحبان حضوری ہیں، جو کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ دی ہے، وہ جو دیکھتے ہیں ان کا نظریہ سے کئی گنا آگے ہے. مگر علماء جو شریعت کی زبان میں بات کرتے ہیں اور قرآن کے ظاہر سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تمام علماء کرام کا یہ متفق علیہ قانون ہے، عقیدہ ہے کہ جس قبر انور کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جو سراؤنڈنگ بنتی ہے قبر انور کی، وہ سراؤنڈنگ جو ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس کا مرتبہ عرش الہی سے بلند ہے. تمام لوح، قلم، کرسی، جنت، عرش، فرش، جمیع مخلوقات اس ایریے کا رقبہ، وہ جو سکا کے ارد گرد قبر انور کی جو جگہ ہے، اس کا مرتبہ ان تمام سے بلند ہے. بلند کا بڑا آسان جواب ہے. تو کوئی کہے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں. خالق صرف اللہ کی ذات، باقی ہر شے مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس کی حکمت کی پیروی میں ہے، حکمت کے تحت ہے. اور میرے آقا افضل الخلق ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. حضور مولائے کل ہیں، آقا مولائے کل ہیں، کل کی مولا ہے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور کی ذات بلند ترین، حضور کا وہ ایریا وہ بلند ترین. اب بظاہر آپ پورا مکہ المکرمہ گھومیں، دعا کریں، دعا کی قبولیت بھی ہے، بیت اللہ شریف کی اہمیت بھی ہے، مگر پورے مکہ میں ریاض الجنہ نہیں ہے. مکہ کسی ایریے میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے کسی ایریے میں کھڑے ہو کر
آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ جنت میں ہیں. صرف جنت اگر کائنات میں کہیں ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. وہ ایک حصہ جو حضور کے بیت انور سے حضور کے منبر انور کے درمیان وہ جو کوریڈور ہے وہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ سعادت ہے. تو مدینہ پاک کا درجہ بدرجہ بلند آتا، وہ درجہ بلند ہوتا ہے. جس میں اتر کی تو بات ہی اور ہے، جس میں اتر کی تو بات ہی اور ہے. وہاں کیا بات کرے گا بندہ؟ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے مقام کے متعلق کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، از مقام کبریا آگاہ دلم وز مقام مصطفیٰ در حیرتم. در حیرتم کہ حضور کے مقام اقدس کے متعلق میں حیرت میں مبتلا ہوں. کہ کیا مقام پایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے. دوستو یہی معمول کے مطابق میں وہاں مدینہ پاک میں حاضر ہو گیا اور پھر میں نے تیاری کی، غسل کیا، کپڑے بدلائے، خوشبو لگائی، بڑا اہتمام کیا میں نے الحمدللہ حضور کی نگاہ کا صدقے، حضور قدمہ شریفین کا صدقہ. اہتمام کر کے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ تہجد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور جب مباشر صاحب پیش ہوا حضور پاک علیہ السلام کے، تو پہلی بات عرض کی، میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرے دین و ایمان، میرے کل ایمان، میرے آقا، محض آپ کی رضا و لقاء کے لیے حاضر ہوں میرے آقا. مجھے کوئی دنیا کی حاجت نہیں ہے، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، دنیا کسی مقصد کے لیے میں نہیں آیا میرے آقا. محض یا رسول اللہ آپ کی رضا، آپ کی لقاء، آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت، آپ کی توجہ کے لیے حاضر ہوں میرے آقا. میرا کوئی مقصد نہیں، مجھے آپ کے صدقے میں بڑے سکون سے ہوں میرے آقا. میری دنیا پر سکون ہے، مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں ہوں، کمفرٹیبل زون میں. تو میرا زون کمفرٹ ہے الحمدللہ، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے سکا کی مہربانی. وہ اپنے کرم کے صدقہ مجھے اتنا بھیک دیتے رہتی ہیں کہ میرا گزارا چلتا رہتا ہے. وہ علامہ اقبال کو ایک خط لکھا ایک صاحبزادے نے، ایک سید زادہ تھا، وہ خانقاہ کا وارث تھا. انہوں نے کہا علامہ اقبال، میں صاحبزادہ ہوں اور مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے. میرے بزرگوں نے جو خدمات سے انجام دی ہے ان کی پینشن مجھے اتنی آتی ہے کہ میرا گزارا چلتا ہے. دنیاوی طور پہ لوگ دنیاوی حکمرانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پینشن ملتی ہے. تو اللہ خدمت کرے گا، اللہ پینشن نہیں دے گا اس کو. خدا ہی پینشن دیتا ہے بندے کو، اولاد کھاتی ہے اس کی. تو میرے بزرگوں نے خدمات کی، اللہ رب العزت کی، اللہ مجھے پینشن دیتا ہے، میرا گزارا چلتا ہے. لیکن کل رات خواب میں نے دیکھا اقبال، حضور پاک علیہ السلام کی جماعت تھی، میرے پاس جب جماعت کرانے لگے تھے، آپ مصلی امامہ سے کھڑے ہوئے، پیچھے ایک بندے کی جگہ خالی تھی، امامت کے درمیان ایک بندے کی جگہ خالی تھی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب جماعت شروع کرائیں. آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اقبال کو آنے دو، اقبال کو آنے دو، وہ آئے گا تو پھر جماعت ہوگی. یہ انعامات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں. حضور کے وصال کے بعد ایک دفعہ مجھے ایک ان نون فون آیا، بہت ان نون فون، میں نہیں جانتا بندہ کون ہے، کس کے در، سرکار کا مرید بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ میرا نام سرفراز ہے لیکن آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں. میں نے آپ کو فون اس لیے کیا، کل رات خواب میں مجھے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ کے والد گرامی پیر ممتاز احمد شاہ وہاں موجود تھے. تو
اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے غلافی سے کہنا میں تم سے ملنے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس ان نون بندے نے مجھے خواب سنایا. اس کے بعد کا فون بند ہو گیا. فون بند ہو گیا. آپ یقین کریں اللہ گھر بیٹھا ہوں. اس کے بعد میں نے اس کو کوئی 50 دفعہ ملایا, نمبر بند اس کا. 50 دفعہ میں نے وہ نمبر ری ڈائل کیا اور کئی دن تک کرتا ری ڈائل کرتا رہا, لیکن وہ نمبر ہمیشہ بند آتا تھا, کبھی نمبر نہیں ملا. تو اللہ والوں کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں, کرم نوازی ہوتی ہیں, مہربانیاں عطا ہوتی ہیں, مہربانیاں عطا ہوتی ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام کی مہربانی, میں معمول کے مطابق چل پڑا. ڈیلی صبح تہجد میں حضور کی زندگی میں جو معمول تھا کہ رات 2 بجے سنئی جالوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے, معروضات پیش کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد تہجد, ذکر اذکار اللہ اللہ کرنی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے میں گھر آ جاتا. پھر ظہر کے لیے میں دن 11 بجے جاتا تھا. پھر اس 11 بجے میں ظہر کے لیے پہنچ جاتا مسجد نبوی میں, اور آرام کے ساتھ تقریباً 12:40 پہ وہاں اذان ہوتی ہے اور 12:50 55 پہ جماعت ہوتی ہے. وہ اولین وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں. یہاں یوں ہے دوستو, جو میں سمجھاؤں وجہ, یہ فقہ کا فرق ہے. ہمارے نزدیک ظہر کا جو وقت ہے, ظہر کا, اس کا دگنا سایہ ہو تو ہوتا ہے. یعنی آپ ایک بانس کو زمین میں گاڑ دیں تو بانس کا سایہ جب بانس کا سایہ 1 گنا ہو تو ظہر کے وقت شروع نہیں ہوتا. لیکن وہ بانس کا سایہ جب 2 گنا ہو جائے, 2 بانسوں کے برابر ہو جائے, تو ظہر کا وقت ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے. یعنی سورج ڈھل جائے, تھوڑا سا نزول پہ آ جائے, ڈھل جائے. لیکن ان کے ہاں فقہ شافعیہ بھی ہے اور وہ غیر مقلدین کہلاتے ہیں. انہوں نے جو وقت مقرر کیا اپنے ظہر کے لیے وہ ایک سایہ کا کیا ہوا ہے کہ بانس کا ایک سایہ ہو. یہ ان کا رواج ہے. میں وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھتا ہوں. میں نے کبھی دوبارہ نماز کا احاطہ نہیں کیا, نہ مکہ پاک میں نہ مدینہ پاک. میں بڑے اطمینان سکون سے ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور اپنے تئیں ایک مقبول ترین نماز پڑھتا ہوں. نہ کبھی میرے والد گرامی کی بلگائی صاحب نے احاطہ کیا, نہ کبھی حضور نے وہاں الگ جماعت کرائی. میں نے 2004 میں گیا ہوں, 7 میں گیا ہوں, 10 میں گیا ہوں, 2019 تک مدتوں کئی دفعہ عمرہ حج کی سعادت حضور قبلہ والد گرامی صاحب کی سر آئی. میں نے کبھی والد گرامی کو وہاں جماعت کراتے نہیں دیکھا. حضور اگر کمرے میں ہوتے, وہ بھی مکہ پاک میں, مدینے میں جماعت حضور نے کبھی نہیں کرائی. مکہ پاک میں ہوتے, اپنے کمرے میں ہوتے تو جماعت کراتے سرکار. مدینہ پاک میں حضور نے کبھی, مسجد میں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لیٹ بھی ہو جاتے سرکار تو سکون سے ایک طرف کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ لیتے یا بیٹھ کے نماز سرکار پڑھتے تھے. تو میں ایسے کہ سوال کیا کسی نے کہ آپ مدینہ پاک میں نماز کا اعادہ کرتے ہیں, دوبارہ دہراتے ہیں؟ میں کہا میں نے آج تک کبھی نہیں دہرائی. دوگو جب ہم حضور پاک اسلام کی طرف گئے ہوئے ہیں تو مسجد نبوی میں جو کچھ سب صحیح ہے. آپ کوئی بات نہیں کر سکتے, یہ بے ادبی یاد رکھنا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی ایک متعلق, کوئی ایک معمولی بات کے متعلق دل میں گمان میں گزرے تو میرے نزدیک وہ بھی بے ادبی ہے. بچے آ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, عربی آ رہی ہیں, قرآن پکڑ رہی ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, وہ جانے, حضور جانے, اللہ جانے. ہمارا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی لین دین ان سے. ان کا اخلاق انتہائی اعلیٰ ہے. دنیا کے بہترین اخلاق کے وہ لوگ ہیں, بہترین اخلاق کے لوگ. میں نے وہاں جس کو بھی پایا محبت سے پایا. مثال سناتا ہوں لوگوں کو کہ حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوا تھا اور
ستون عائشہ کے پاس کھڑے ہو کے میں نے ایک ٹانگ پر 1000 بار درود تجیدہ پڑھا. ستون عائشہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر 1000 مرتبہ درود تجیدہ. یہ میرا ڈیلی کا معمول تھا حضور کے حیات میں. ریاض الجنہ میں ستون عائشہ کے پاس تو درود تجیدہ پڑھ رہا تھا. تو وہ جو متوع ہیں جو جعلی مبارکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ میرے پاس لڑکا ایک نوجوان آ گیا. تو کہا لیما تقم ہونا, کھڑا کیوں یہاں پر, لیما تقم. میں کہا انتظر صلاۃ, نماز کا انتظار کر رہا ہوں. لا تعرف لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تجھے نہیں پتا آقا نے کیا فرمایا ہے, عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد چلی لیا کوئی نماز نہیں ہے, تمہیں علم نہیں ہے. میں کہا عارف تو میں جانتا ہوں. انتظر صلاۃ المغرب, میں انتظار کر رہا ہوں لیکن مغرب کی نماز کا یہاں شروع کر بہتر سے. سبحان اللہ. بیٹا یہ ضیافت مدینہ پاک کی آب زمزم میں کھجوریں ماشاء ہلکا باب وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کو وسط میں رکھے. وہاں سے سامان لانے کی بڑی دقت ہوتی ہے. انہوں نے ایک سامان فکس کیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے. تو ہم 2 بھائی تھے, ہم سامان ہی مینج کرتے تھے دونوں بھائی, یا یہ 30 کلو سے اوپر نہ ہو جائے. تو مناسب مقدار میں کھجوریں حضور کے زمانے میں آیا کرتی تھی, وہی لے کر آتا ہوں. اس میں بانٹ کے سب بھائیوں کو شامل کر لیتا ہوں تبرک کے اندر, تبرک شامل کرتے ہیں. تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ انتظرت صلاۃ المغرب, میں نماز مغرب میں جا کر رہا ہوں. اچھا چاہیے تکو کھڑا رہی آپ. اب وہ اپنی محبت سے آیا تھا لڑکا, اللہ کا بھلا کرے. وہ کہ کب دیکھ کھڑا ہوا ہے, تو مجھے کہنے لگا یہ جس جگہ کھڑے ہو تھوڑی دیر میں جو خالی ہو جائے گی یہاں بیٹھ جانا. آپ نے خالی کو اشارہ کر دیا, یہ انٹرنیشنل اشارہ ہے. جی حضور, دنیا میں ہر بندہ سمجھتا ہے مطلب کیا ہے. جی جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جی حضور کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے. تو یہاں بھی یاد تھا, فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ واپس آ جاتے. میں آرام کرتا, صبح اٹھ کے تقریباً 8-9 بجے ناشتہ کرتا اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شامل ہوا تھا. ایک دن وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا, اس دفعہ وہ سندھی نوجوان تھا, وہ دوڑا دوڑا پیروں میں گر گیا. اس کو دیکھ کے میں نے پکڑا, میں نے کہا خدا کا واسطہ بچے, خدا کا واسطہ کہاں کھڑا ہے تو. اچھا یہ 2 باتیں یاد رکھو دوستوں. ایک تو ویسے بھی عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, دست بوسی ہو یا قدم بوسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا مسجد نبوی میں. لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھو, یہ بارگاہ ذات مآب کا ادب ہے. وہ جو مسجد نبوی پوری کی پوری ہے نا, وہ حضور کی بارگاہ ہے. حضور کی بارگاہ میں کوئی پیر نہیں ہے, کوئی فقیر نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, کوئی اللہ والا نہیں ہے. یاد رکھو حضور کی بارگاہ میں سب غلام ہیں, وہاں صرف غلامی ہے, وہ بھی سند غلامی ہے. در قبول اکتر ہے عزت و شرف والی بات ہے. آپ فرما دیں غلام ہے میرا. میں یہ بات حرفاً کہہ رہا ہوں دوستو, بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, وہ اپنی ولایت حدود مدینہ سے باہر چھوڑ کے آتا ہے, باہر چھوڑ کے آتا ہے. یہ ایک مشہور ترین واقعہ سنا رہا ہوں, مشہور ترین واقعہ. حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے, ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, بڑے سمجھدار لوگوں میں تھے. حرم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ایک مرید نے ان کو لا کر دہی پیش کیا. اس نے ایک دہی کا چمچ لیا تو قدرت وہ دہی کھٹا تھا, اٹھا کے دہی پھینک گیا.
ہٹاؤ، کھٹا دہی لے کے آئے ہو. وہ دہی تھوک دیا اس نے، دہی تھوک دیا. اب وہ دہی تھوک بھی دیا، کھٹا بھی کہہ دیا. رات سویا، آقا تشریف لے کر آ گئے. حضور نے فرمایا تجھے میرے شہر کا دہی کھٹا لگتا ہے، میرے شہر چلا جا. گو نا گو. اس کی جان نکل گئی. انہیں اس در کو چھوڑ کہاں جائیں گے؟ خدا کے ہاں تو معافی آقا کرائیں گے، حضور کیا معافی کون کرائے گا؟ خدا کے ہاں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضور کے رحمت اللہ علیہ کے سائے میں چھپ جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہو گیا تو وہاں کہاں جائیں گے؟ اور در ہی کوئی نہیں ہے، ٹھکانے ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیچارے باہر نکلے، ایک کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس جائیں، ہر ایک کے پاس جا کے بولے کیا میری معافی کرا دو، میری معافی کرا دو. ان تمام لوگوں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ ہے، اپنی نہ بیٹھ تو، ہم سے نہیں ہوگا. حضور کی بارگاہ میں ہم مسکین لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت بنی ہے وہ بھی جائے گی یہاں سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ خاتون تھی، ان کے متعلق سنا کہ عصر کے وقت آتی ہیں، اس سے بات کرنا، وہ تیرا کام کر دے گی. حضور قبلہ والے گرامی فرماتے ہیں وہ سید زادی تھی. وہ آئی حضور کے مواشی کے سامنے کھڑی ہو گئی. حالانکہ مدینہ پاک میں عورتیں مردوں کے وقت میں نہیں آتی، عورتوں کا وقت الگ ہوتا ہے، مردوں کا وقت الگ ہوتا ہے. مگر وہ زمانے کی بات ہے، نہیں معلوم کیا نظام ہے کیا نہیں. تو وہ کھڑی ہو گئی سب میں، وہ ہاتھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے غلطی ہو گئی، نادانی میں کب عقلی میں کہہ بیٹھا، مجھے معاف کرا دو، معاف کرا دو. وہ صاحب مقام خاتون، اس نے کہا شوف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شوف ھذا، شوف کہتے ہیں توجہ. اب عربی کسی کو متوجہ کہتے ہیں نا، تو ان کو لفظ شوف، جب شوف کہیں گے مطلب ادھر میری طرف دیکھ بھائی، مجھ سے بات کر. تو کہا شوف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ نبی پاک صاحب کھڑے ہیں سامنے، تشریف فرمائیں. وہ حجابات اٹھ گئے اس کے ولی کے، سارے حجابات اٹھ گئے. حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اس میں زیارت ہو تو وہاں بڑی ہوش سے رہنا پڑتا ہے. کھانے پینے میں، دائیں بائیں میں لوگ بھی احتیاطی کرتے ہیں. عام بندے پر اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن وہ ولی تھا، وہ صاحب حال تھا، صاحب مقام تھا. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ صاحب حضوری بھی تھا. صاحب حضوری بندے کا معاملہ اور ہوتا ہے، اسے محتاط رہنا چاہیے، وہ حضوری میں ہوتا ہے. لیکن نادانی کمکلی، تو وہ آ کے پیروں میں گر گیا میرے سندھی لڑکا. میں اٹھایا اس کو، خدا کا نام مان لگے بندے کیوں مرواتا ہے مجھے یہاں پر، کیا ہو گیا تجھے؟ آپ کی صورت مشفق شیخ کی صورت سے ملتی ہے، آپ کی صورت. میں نے کہا یار تمام شیعوں کی صورت ایک ہی ہوتی ہے. حضور ہمارے قبلہ والے گرامی جس کی نظر یہاں تک ہے اس کے لیے قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی، سہروردی ہے. جس کی نظر یہاں پر ہے اس کے سارے ایک ہیں. جو یہاں دیکھتا ہے اس کے لیے سارے ایک ہیں، یہاں نظر الگ ہوتی ہے. تو میں کہا سب کی صورت ایک ہی ہوتی ہے بیٹا، سب کی صورت ایک ہی ہوتی ہے. جہاں گزرتے لوگ ملتے، توجہ سے بات کرتے، حضور کی توجہات ملتی رہتی. خیر سرکار کی مہربانی 8 دن مدینہ پاک میں رہا، پھر مکہ پاک میں آ گیا اور پھر عمرہ پاک کی سعادت حاصل کی. عمر میں میرا معمول ہے کہ رات 2 بجے عمرہ کرتا ہوں، لیکن اس دن جو ہے نا وہ رات کو میں نے جو ہے نا وہ جلدی عمرہ کر لیے 9 بجے. تو عمرے کے دوران خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں بیت اللہ شریف کو جو ہے نا ایک بوسہ دوں، ایک بوسہ دوں بیت اللہ شریف کو. بھائی طبیعت میں نا وہ پیدا ہو گئی. اب آپ لوگ جانتے ہیں رشتہ لگا ہوتا ہے، لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف ہو رہا ہوتا ہے، ان میں گھسنا نکلنا ایک کار مشکل دارت ہوتا ہے. وہ میرے آگے لڑکا سکا کا مجھے وقاص، بہت پیارا بچہ ہے، اللہ اس کی درجہ بلند کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ پاک میں تعینات فرمائے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز وقاص کو
مدینہ پاک تعینات فرما دیں۔ وقاص سے میں نے کہا یار مجھے بیت اللہ شریف کو بوسہ دینا ہے یار۔ کہا حضور چلتے ہیں آئیے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، وہ دوڑنا شروع ہوگا یوں اس طرح بیت اللہ۔ آپ یقین مانیے کرم کی انتہا، آدھی سب یہاں رک گئی، آدھی یہاں رک گئی، اور پورا راستہ بن کے میں یوں گزر کے یوں گیا اور دوڑتے ہوئے گیا یوں۔ آپ جب گزرتے ہیں ٹکراتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں، دائیں کرتے ہیں، بائیں، کوئی ایسا نہیں تھا۔ سب یہ یہاں رک گئی، یہ یہاں رک گئی، دو دفعے رک گئی۔ میں دوڑتا سیدھا چلا گیا، میں نے بوسہ دیا، پھر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ سرکار نے پھر راستہ بنا دیا، پھر میں نکل کے باہر آ گیا۔ پھر سیکنڈ جو ہے نا گیا اور سیکنڈ میں واپس آ گیا۔ اچھا وہ مجھے کہنے لگا وقاص حضور ہم اتنی تیز دوڑتے گئے، کسی ٹکرائے بھی نہیں ہیں اور پہنچ کے واپس بھی آ گئے۔ میں کہا حضور کی مہربانی سے کہا نے راستہ بنا دیا، مجھ غریب مسکین کے لیے دھکے نہیں کھا سکتا، بوڑھا آدمی ہوں دھکے نہیں کھا سکتا، دھکے مجھے لگتے ہیں بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا جیسے چومتے سکا چلیں پھر آپ، اگر سکا راستہ بنا کے دے ہی نہیں ہیں تو میں نے کہا نہیں یار پھر چلیں کبھی حاضر ست کے لیے۔ وہ ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ راستے میں یہ بیگ جو نا ہاتھ میں ہوتا ہے، اس بیگ میں آپ کے تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کئی دفعہ میں لوگوں کو سنا کہ وہ لوگ حاضر کے لیے گئے ہیں اور کسی نے بیگ کاٹ لیے۔ تمام لوگ ہوتے ہیں، سارے بلی تھوڑی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود۔ وہ بیگ کاٹ دیا اس نے، اس کا بیگ کاٹ دیا، وہ پریشان۔ میں کہا یار مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں حاضر سے بہت دینے جاؤں اور بیگ میرا جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو جائے۔ یہ حال ہے آپ دوستو۔ بالآخر مدعا سفر مدینہ پاک کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بیان تو انشاءاللہ پورا سال چلتا رہے گا اگلے سفر تک۔ حضور کی یادیں، حضور کی باتیں، حضور پاک علیہ السلام کی نوازشیں، کرم، عنایت۔ مجھ پہ خدا کی اتنی مہربانی دوستوں کہ 2 گاڑیاں میرے ہوٹل کے بعد کھڑی تھی ہر وقت، اور بڑی جدید ترین کارز کھڑی ہوئی تھی میرے پاس۔ مجھے خواہش تھی کہ میں قبا شریف جا کر چاشت پڑھوں، بڑی دل میں میری خواہش تھی۔ تو میں نے اسے کہا تو کب چلنا؟ میں کہا یار پیر کے دن چلیں گے، اور پیر کے دن جو چاشت ہے نا وہ قبا شریف جا کے پڑھیں گے۔ پہلے ارادہ فجر کے بعد نکلنے کا تھا، لیکن فجر کے بعد نکلتے ہیں تو 15 منٹ کا راستہ ہے، تو سورج طلوع ہونے تک انتظار کرنا پڑتا۔ سورج طلوع ہوتا، اشراق کا وقت ہوتا، پھر نوافل ہوتے، فجر کے فوری بعد نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں تھوڑا وقت لیٹ کیا، میں کہا نہیں یار میں چاشت میں چلے جاتا ہوں 10 بجے۔ گاڑی آرام سے مل گئی، سکون سے پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا یار اس میں وہ ایکچوئل مسجد جو ہے قبا شریف، ایکچوئل جو حضور کے زمانے میں تھی وہ کون سی؟ تو فصیح نے کہا حضور یہ جو گرین لائٹس جل رہی ہیں چاروں طرف، گرین لائٹس، ان گرین لائٹس کے اندر کی جو ہے نا مسجد قبا شریف کی، وہ ایکچوئل مسجد ہے جہاں میں حضور نے نماز پڑھائی تھی۔ جو حضور نے پہلی مسجد بنائی تھی، حضور کے دست اقدس سے بنی تھی وہ قبا شریف، وہ ایکچوئل جو ہے وہ ان گرین لائٹس کے اندر ہے۔ تو میں گرین لائٹس کے اندر کھڑا ہوا جا کر، اور وہاں میں نے، اللہ جانتا ہے دوستو لطف و سرور کی انتہا تھی، ایک کیف تھا قبا شریف کا کہ جو سر سے پاؤں تک چل رہا تھا، اندر قبا شریف کا لطف آیا تھا۔ بالآخر دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے کے جائیں، آپ تمام کو اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جمیع الاوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا مقصد الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ یا اللہ اس تجھے جملہ دعاؤں کو ہمارے مشرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں میں ثمرات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نشید مولانا اجمعین رحمۃ اللہ۔